اصل وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ سب سے بڑی کوتاہی ہمارے پاس ہے فجر کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذان سے پہلے شیطان آتا ہے، وہ اس بندے کی گرہ پیچھے لگاتا ہے 3 گرے اس کی گدی کے اوپر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ گرہ لگانا جادو ہے، گرہ لگانا جادو ہے۔ من شر النفاسات فی العقد، میں اللہ کی پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پھونکے مارتی ہیں۔ تو گرے لگانا یہ جادو ہے۔ 3 گرے لگاتا ہے، جب بندہ اٹھتا ہے نماز کے لیے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے، جب وہ استنجا وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گرے کھل جاتی ہے، جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو تیسری گرے کھل جاتی ہے۔ بتائیں ایک آدمی سویا رہے، روزانہ گرے لگے تو پھر کھلتے کھلتے کھلیں گی نا، ہیں جی؟ تو نہیں، وہ اگر جاگتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ پیشاب وہ بیماری ہیں جو تمہیں لگی اور دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ گئے، تمہارا پیسہ بھی لگ رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، شہر بشہر ملک و ملک ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہو۔ فجر کی نماز وقت پر پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو تو انشاءاللہ تعالی جو پہلے بیماریاں لگ چکی ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہ بیماری ایک دم نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو وہ عورت آتی ہے وہ اسیب زدہ ہے، اس کو دورہ پڑتا ہے، وہ آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دورہ پڑتا ہے تو مجھے آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر صبر کروں گی، آپ یہ دعا فرما دیں کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو میری ستر ننگی ہو جاتی ہے، اللہ میری ستر کو ڈھانپے رکھے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے، جا کر تحقیق کر لیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ بیماری صبر والی ہے۔ جو اس میں صبر کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا، جو اس میں بے صبری کرتا ہے وہ اپنے کیس کو بگاڑ دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی مدد 2 چیزوں میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو 2 چیزوں سے، صبر اور نماز سے، بے صبری سے نہیں۔ اب نہ مجھ میں صبر نہ مجھ میں نماز، اگر نماز ہے تو صبر نہیں ہے۔ وہ چند دن دیکھ تو لو یار، ہیں جلدی میں کرنا۔ بات تو کہتے ہیں سلفی صاحب جس دن سے پڑھنا شروع کیا زیادہ ہی حالات خراب ہو گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جب دل پر کانٹے ہی چبھے ہوں کفل کے، جب کالا سیاہ ہو تو اس کو رگڑا دینے سے آواز تو پیدا ہوگی نا۔ دیکھیں نا، لکڑی پر بھی لوہے پر بھی ریگ مار مارو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بیچارہ بے زبان چیخنا شروع ہو جاتا ہے، آتی ہے نا کڑچ کڑچ کی آواز، بندے کو دماغ میں لگتی ہے۔ تو جب اس کو گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے تو جب وہ پڑھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھنے سے شیطان الٹی کر دیتا ہے۔ وہ جن ہے، جن شیطان کی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابلیس کی بات تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم تو ابھی تک پبلک کو شیطان ہی نہیں سمجھا سکے کہ وہ اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہے پوری دنیا میں۔ یہ تو شان میرے اللہ کی ہے، یہ تو میرے اللہ کی صفت ہے۔ کائنات میں سارے ہر چیز اس کے تابع ہے، وہ اکیلا یکتا ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے۔ تو ابلیس ملعون کوئی اللہ والی طاقت رکھتا ہے کہ ہر جگہ ہر بندے کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے، اس سے برائی کراتا ہے۔ یہ اس کی ضروریت ہے کیونکہ وہ جنوں میں ہے، آگے اس کے جن، پھر جنوں نے آگے اپنے چیلے بنائے انسانوں کو جو یہ ملنگوں کے روپ میں گھومتے ہیں، اور جو تمہارے ذرا سا شعبدہ دکھایا تم ایمان اس پر لے آتے ہو۔ یہ نہیں دیکھتے اس کے پاس بدبو کتنی آ رہی ہے، جوئیں اس کو پڑی ہوئی ہیں، سرکار کے پاؤں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہو۔ سرکار کچھ کرو، پھیرا نہیں لگتا پیا، جا بیٹا لگ جا سی یار، گیا 2 کلو پار لگ گئی، سرکار دی دعا نہ لگ گئی پار۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔